ماریا اس بچی کو لیے دیوانہ وار پیار کر رہی تھی۔ اظہر نے چوکیدار سے اور سب گارڈ سے پتہ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، نہ کسی نے کچھ دیکھا تھا۔ اظہر نے باکس اچھی طرح چیک کیا تو سوائے ایک لاکٹ کے جس میں بہت خوبصورت سرخ رنگ کا ہیرا نما پتھر جڑا ہوا تھا کچھ نہیں ملا۔ اتنے میں جیمی بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا اور اپنی ماں کی گود میں وہ روئی جیسا وجود دیکھ کر خوشگوار حالت میں مبتلا ہوا۔ وہ دونوں ہی اس پری میں مگن ہو چکے تھے۔ آکاش اور زمرد کو پرنس کو سنبھالنا پانا مشکل ترین امر تھا۔ ایک تو باپ نہیں رہا، اوپر سے اس کی پرنسس بھی نہیں تھی۔ وہ بہت تنگ کرتا تھا مگر جب آکاش نے مرر میں اس کے گرینڈ فادر سے بات کرانا شروع کی تو وہ سنبھل گیا۔ آکاش اور زمرد نے اسے کچھ سالوں پہلے سے باہر نکالا ہی نہیں مگر پھر جب 12 سال کا ہو گیا تو اسے سمجھ آنے لگا۔ وہ نارمل بیہیو کرنے لگا، اسے اپنی اصلیت اپنا اصل معلوم ہونے لگی۔ راج نے انسانی بچوں کی طرح اسکول جانا شروع کر دیا۔ اس کے پاس اتنی طاقتیں تھیں کہ وہ 12 سال کا ہونے کے باوجود جب اسکول گیا تو 6th اسٹینڈرڈ میں ٹاپ کر گیا۔ آکاش اور گرینڈ فادر کے سمجھانے پر وہ کسی پر اپنی پاور شو نہیں کرتا تھا۔ وہ بھیانک مکروہ چہرے والی جادوگرنی اپنے پاس کھڑے شیطانی اور خبیث چیلوں پر دھاڑ رہی تھی۔ میں پورا خاندان تباہ کر چکی ہوں۔ کنگ اذلان کا پھر اسے کے تخت پر کیوں نہیں بیٹھ پا رہی بتاؤ مجھے۔ کیونکہ ملکہ ابھی اس تخت کا جانشین ڈریگن پرنس اور اس کی پرنسس زندہ ہے، اس کا ایک مکروہ شکل والا چیلا بولا۔ یہ سن کر وہ غصے سے پھنکارنے لگی۔ کیوں؟ کیسے؟ وہ دھاڑی اور بل کھانے لگی۔ پتہ نہیں کیسے پر وہ زندہ ہیں اور اگر جوان ہونے پر ان کے ملن کے بعد وہ کنگ اور کوئین بن گئے تو آپ کی ساری محنت برباد ہو جائے گی بلیک وچ۔ اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ کو آسانی سے جلا کر بھسم کر دے۔ بکواس بند کرو غدارو اور ڈھونڈ کر ختم کرو انہیں۔ ہم نہیں کر سکتے ملکہ کیونکہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا، ڈھونڈ نہیں سکتا مگر یہ کام ہمارے خاص بلیک میجک کوے کر سکتے ہیں۔ وہ صرف پرنسس کو اس کی ڈریگن اسمائل سے پہچان سکتے ہیں اور اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں مگر وہ ہمیں بتا نہیں پائیں گے کہ پرنسس کہاں ہے۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو شیطانوں، دفع ہو جاؤ، بھجواؤ انہیں، پرنسس کو ختم کریں کسی طرح۔ وہ ختم تو ڈریگن پرنس بھی ختم، پھر ڈریگن لینڈ میرا صرف اور صرف بلیک وچ کا ہوگا۔ ہا ہا ہا۔ وہ سہانے سپنے دیکھتی مکروہ قہقہے لگاتی ہنستی چلی گئی۔ وشا 7 سال کی تھی جب پہلی دفعہ اس پر کبوں نے اٹیک کیا تھا۔ ماریا اسے لیے رات کو اظہر کے انتظار میں یوں ہی لان میں نکل آئی تھی۔ وہ اس کی انگلی تھامے ٹہل رہی تھی۔ مما رات میں نے ڈریم دیکھا کہ مجھ پر کراؤس نے اٹیک کیا ہے۔ اظہر کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی جب اچانک ہر طرف سے کوے آئے اور وشا پر اٹیک کرنے لگے۔ وہ دل خراش چیخیں مارتی ماں کے آنچل میں چھپنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ ماریا بھی چیخ رہی تھی۔ اظہر گاڑی میں سے نکل کر ان کی جانب لپکے۔ تبھی وہاں ڈھیر سارے کبوتر آئے تھے اور ان کووں سے الجھ پڑے۔ منظر حیران کن اور کافی پراسرار سا تھا۔ ماریا وشا کو لے کر اندر جاؤ، اظہر چیخا۔ ماریا وشا کو لے کر اندر بھاگ گئی۔ اظہر بھی اندر چلا گیا اور کھڑکی سے وہ بھیانک دل دہلا دینے والا منظر دیکھنے لگا۔ زمین پھڑپھڑانے، کہیں کوے اور کہیں کبوتر لہولہان ہوئے گر رہے تھے مگر آپس میں مقابلہ کر رہے تھے مگر حیرت انگیز طور پر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سب کچھ یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی وہاں کسی چیز نے اٹیک کیا ہی نہیں تھا۔ اظہر نے مڑ کر ماریا کی طرف دیکھا، وہ نظریں چرائے گی۔ کچھ تو تھا جو عجیب تھا، بے حد پراسرار، بے تحاشا اب نارمل۔ وشا بہت خوبصورت اور ذہین بچی تھی مگر شروع دن سے جب وہ براؤن سٹون پیلس آئی تھی عجیب و غریب واقعات رونما ہو چکے تھے۔ وہ اکثر جو خواب دیکھتی وہ سچ ہو جاتا۔ دن میں جب وہ اسکول کے لیے نکلتی تو اکثر ہر جگہ اس کے آس پاس وہ سفید کبوتر موجود ہوتے تھے۔ رات کو گھر سے نکلتی تو وہ کوے اس پر حملہ کر دیتے۔ سمرس نے اکثر پیرس میں ایک بہت بڑا سفید سانپ بھی تھا جو وشا کے کمرے میں آس پاس ہی نظر آیا۔ وہ اکثر جو بات منہ سے نکالتی وہ سچ ہو جاتی تھی۔ کچھ اندیکھی انجانی سی پاور تھی اس میں۔ اظہر نے بارہا ماریا کو ان چیزوں کی جانب توجہ دلانے کی کوشش کی مگر وہ یہ بول کر انجان بن گئی کہ وشا خوبصورت ہی اتنی ہے اس لیے اس کے ساتھ پراسرار واقعات ہوتے ہیں مگر وہ اس کی حفاظت کر لے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماریا اور جیمی وشا کو لے کر نہایت ٹچی اور پوزیسو ہو گئے۔
ایسا نہیں تھا کہ اظہر کو وشا سے پیار نہیں تھا، وہ ننھی گڑیا تو اس کی بھی جان تھی، مگر وہ ڈرتا تھا۔ جانے کیوں لاشعور میں یہ خدشہ تھا کہ وشا ایک دن ان سے جدا ہو جائے گی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ وشا 18 سال کی ہوگی۔ اس کے ساتھ پراسرار واقعات میں اضافہ ہی ہوتا۔ ٹریڈ میل پر بھاگتے، چوڑے کسرتے پسینے سے بھاگا ہوا جسم، 6 فٹ 3 انچ سے اٹھتا قد، آنکھوں میں جنون، پراسراریت، انتقام، آگ تھی۔ اچانک کسی اندیکھی طاقت نے جیسے آواز دی تھی جو صرف اسے سنائی دی۔ ٹریڈ میل سے اتر کر اپنی شرٹ پہنتا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ روم کے قریب آیا تو اندیکھی چیز نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر ملغلرہ سا اندھیرا تھا۔ بیڈ روم سے بہلکا روم میں داخل ہوا۔ سامنے دیوار گیر آئینہ تھا۔ اس آئینے کے سامنے کمر پر ہاتھ باندھ کر، سر کو ہلکا سا خم دے کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ وہ 18 کی ہو گئی ہے گرینڈ فادر، لہجے میں پراسراریت اور بے سکونی تھی۔ آئینے میں سے بھاری رعبدار آواز آئی، تو ڈھونڈو ڈریگن پرنسس، تمہاری ہے، تمہاری پرنسس، تمہاری وائف، تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ آج میں کچھ ایسی حقیقتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جن سے میں نے تمہیں بے خبر رکھا۔ ڈریگن لینڈ میں کنگ کی طاقت اس کی کوئین سے ہوتی ہے، کوئین نہیں تو کنگ بھی نہیں، اور تمہاری سب سے بڑی دشمن بلیک وچ نے یہی تو کیا، تمہاری ماں اور چچی کو مار ڈالا، جس سے تمہارے فادر کنگ کی اور تمہارے چچا کی طاقت آدھی ہو گئی، اور اس نے آسانی سے ڈریگن لینڈ کو تباہ کر دیا، تمہاری سلطنت کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال دیے۔ تمہاری فادر نے تمہیں اور تمہارے چچا نے اپنی بیٹی اور تمہاری پرنسس کو انسانی دنیا میں الگ الگ کر کے چھپا دیا۔ اگر تم دونوں اکٹھے رہتے تو تم دونوں کی طاقتیں ظاہر ہو جاتی، اس لیے تم دونوں کو الگ کرنا پڑا۔ اور اب غور سے سنو، اپنی پرنسس کو ڈھونڈے بغیر تم ڈریگن لینڈ نہیں لوٹ سکتے۔ تم جتنے طاقتور صحیح، مگر تمہاری طاقت اس کے بغیر ادھوری ہے، نامکمل، اس کے بغیر تم کچھ نہیں۔ جانتا ہوں گرینڈ فادر، مجھے اسے دیکھے بغیر اس سے عشق ہے، میں جب سے ہوش سنبھالا اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ ہی بتائیں، مجھے اس سے اتنی محبت کیوں ہے؟ آئینے میں ابھرتے عکس کے ہونٹ محبم سی مسکراہٹ ہے، کیونکہ وہ تمہاری وجود کا گمشدہ حصہ ہے، تمہاری وائف ہے وہ۔ میں کیسے ڈھونڈوں اسے گرینڈ فادر، آپ ہی کچھ بتائیں۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا اور جھنجھلاہٹ، بے چینی۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے آس پاس ہو، مگر تم اسے پہچان نہیں پا رہے ہو۔ چلو ایک نشانی بتا دیتا ہوں، اسے چھونے پر تمہارے اور اس کے دل کی جگہ پر ڈریگن کا نشان، یا انسانی زبان میں کہوں ڈریگن کا ٹیٹو ابھر آئے گا، جس سے تم اسے پہچان پاؤ گے، اور یہ بھی جان لو گے کہ اس نشان سے ہی بلیک مرر میں وہ راستہ ظاہر ہوگا جس سے تم ڈریگن لینڈ میں داخل ہو سکتے ہو۔ اوہو اسٹرینج، پلیز گرینڈ فادر، اشارے دینے کے بجائے ڈائریکٹ بتا دیں کدھر ہے وہ۔ اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ خیر، اس کی حفاظت کے لیے تو میرے خاص فرینڈز موجود ہیں۔ تم اپنی سناؤ ڈریگن پرنس۔ میرا ایک ایک پل اس کے بغیر گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں گرینڈ فادر۔ وہ جنونی انداز میں جانے کے لیے مڑا، جیسے ابھی اسے ڈھونڈ کر اپنے سامنے لا کھڑے گا، اور اگر اس کی شادی کسی انسان سے ہو چکی ہوئی تو پھر ایک ڈریگن پرنس میں اتنی طاقت تو ہے کہ وہ اس معمولی سی دنیا کو جلا کر بھسم کر دے، راکھ کا ڈھیر بنا دے۔ یہ کہتے اس کے جسم میں اور آنکھوں سے آگ کے شعلے پھونکنے تھے۔ وہ اس شخص کی تو راکھ بھی کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا جس نے میری پرنسس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ وہ کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کشادہ بیڈ روم میں جالی دار پردے کے اندر گول بیڈ پر ایک بے تحاشا خوبصورت اور نازک سا وجود گہری نیند میں بے سکون سا تھا۔ سفید بیڈ پر سفید پاؤں تک ڈھیلی سی فراک، سرخ گھنے بال جو آبشار کی طرح تکیے اور بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے، دودھیانہ رنگت اور سرخ گلاب کی طرح نازک لب۔ خواب میں کوئی چیز اسے خوفزدہ کر رہی تھی، کیونکہ ہاتھ کی مٹھیوں میں کمفرٹر بری طرح دبوچ رکھا تھا۔ خواب میں عجیب بھاری بوجھل آواز کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی، "مائی پرنسس، کم ٹو می"۔ 2 o'clock سرگوشیاں کان کے بہت قریب تھی۔ "A dragon wants to hurt you, my love. A dragon will love you, just like crazy". ایک خوفناک ڈریگن نے خواب میں اسے اپنے بڑے پنجوں میں دبوچا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر دلخراش چیخیں مارتی اٹھتی تھی۔ ماریا دوڑ کر اندر آئی، بیڈ کے قریب آ کر اسے بازو میں بھرا۔ "وشا، what happened؟ جان کیا ہوا میری بچی"۔ ماریا نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ "مما،
میری لائف ایک نارمل انسان جیسی کیوں نہیں؟ وہ سسک پڑی۔ اول تو مجھے ڈریم آتے ہی نہیں، آج تک جو بھی آئے وہ سچ ہو گیا، اور اب جب سے میں 18 کی ہوئی مجھے بار بار یہ ڈریم کیوں آ رہا ہے کہ مجھے ایک ڈریگن لے گیا۔ مما مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ایک ڈراؤنا لڑکا بھی مجھے دکھائی دیتا ہے، وہ مجھے ساتھ لے جائے گا، میں رات کو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، مجھ پہ کراؤن اٹیک کر دیتے ہیں۔ مما ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مما میں سیف ہوں نا اب یہاں؟ پلیز ٹیل می مما۔ وہ رو رہی تھی اور ماریا کے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ اوکے، جو لڑکا خواب میں آتا ہے مجھے بتاؤ وہ کیسا؟ اگر ہمارے آس پاس ہوا تو میں اسے ختم کروا دوں گی۔ ماریا یہ تو جانتی تھی کہ اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اپنی طاقت آزما کر اس فساد کی جڑ کو ہی ختم کروا دیا جائے۔ آئی ڈونٹ نو ماما، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، پر اس کے چیسٹ پر ڈریگن کا ٹیٹو ہوتا ہے جو مجھے دکھائی دیتا ہے۔ ماما پلیز سے می، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اوکے مائی پرنسس۔ ماما پلیز ڈونٹ کال می مائی پرنسس، وہ وحشت زدہ سی تھی۔ اوکے کم ٹو می، وشا میں یہیں ہوں تمہارے پاس، گو ٹو سلیپ ہنی۔ ماریا نے اس پری وش کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وشا نے سختی سے ماریا کی گود میں منہ دے لیا، مگر کھڑکی سے آتی ٹھنڈی یک پستہ ہوا کی سرسراہٹ نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ سہم کر کھڑکی کی طرف دیکھا، ہوا کی سرسراہٹ میں عجیب سی بے چینی تھی، بے چین سی ہوائیں جیسے اسے اڑا کر یہاں سے کہیں دور دیش لے جانے کو بے چین ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔